اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ اور رد بدعات و منکرات۔ مجدد وہ ہوتا ہے جو بدعت و گمراہی کا خاتمہ کرے اور دین کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبا کر دین کی رونق کو دوبالا کر دے۔ اس خوبی میں تاجدار بریلی علیہ الرحمہ اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ نے جہاں گمراہوں اور بدمذہبوں کے منہ بند کیے، وہاں سچے عقیدے والوں میں موجود عملی خرابیوں کا بھی پرزور طریقے سے ازالہ فرمایا۔ یا رسول اللہ کہنے والے اور تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریحات کو قبول کرنے والے بعض صحیح العقیدہ سنیوں میں اب بھی کئی ایسی باتیں رائج ہیں جنہیں اپنی جہالت کی وجہ سے وہ مسلک کا حصہ سمجھتے ہیں، حالانکہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں شریعت کے خلاف قرار دیا ہے اور سختی کے ساتھ ان سے منع فرمایا ہے۔ اصلاح کے لیے چند مثالیں پیش خدمت ہیں۔ سجدہ تعظیمی کی حرمت۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ کے مزارات پر بعض جاہل لوگ ناجائز حرکتیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صاحب مزار کے ساتھ اظہار محبت ہے، حالانکہ رب تعالیٰ کے پیارے شریعت کے خلاف کسی کام کو پسند نہیں کرتے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں بزرگوں کی تعظیم کے لیے انہیں سجدہ کرنا جائز ہے، کیونکہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم کے لیے فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا تھا۔ تاجدار بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 120 صفحات پر مشتمل ایک رسالہ تحریر فرمایا جس کا نام الزبدۃ الزکیۃ لتحریم سجود التحیۃ ہے۔ اس رسالہ میں آپ نے آیت کریمہ اور اس کی تفاسیر کے بعد 40 احادیث مبارکہ اور 150 فقہی عبارتوں سے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لیے سجدہ کرنا شرک و کفر ہے اور تعظیم کے لیے سجدہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے ان لوگوں کو بھی سبق لینا چاہیے جو اولیاء کرام کے مزارات مبارکہ پر غیر شرعی حرکتیں کرتے ہیں، اور انہیں بھی جو اہل سنت کو قبر پرست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل سنت کا موقف وہی ہے جو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا۔ یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ تعظیمی کرنے والا سخت گناہ گار ہے، مگر مشرک و کافر نہیں۔ قوالی کا حکم۔ بزرگان دین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرتے تھے اور محبت کا ذوق بڑھانے کے لیے بعض اوقات کوئی عمدہ کلام بھی سن لیتے تھے، مگر ان کا سماع صرف حقیقی محبت کے سچے جذبات کو پروان چڑھانے کے لیے ہوتا تھا۔ نہ تو کھیل کود ان کا مقصود ہوتا تھا اور نہ ہی انہیں باجے، ساز، مزامیر کا شوق تھا۔ ہمارے دور میں بعض لوگ گانے باجے کا شوق پورا کرنے کے لیے قوالی سنتے ہیں، نہ ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ کا ادب کرتے ہیں، نہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، نہ ہی شریعت کے احکام کا پاس رکھتے ہیں، بس اپنا شوق پورا کرنے کے لیے قوالی سنتے ہیں اور بزرگوں کے سماع کا حوالہ دیتے ہیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کا خلاصہ ہے کہ جو شخص قوالی کا اہل ہو، یاد خدا کے لیے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے قوالی سنے، اسے فائدہ ہوتا ہے، مگر جو سماع کا اہل ہی نہیں یا کھیل کود کے لیے سنتا ہے، اس کے لیے قوالی سخت نقصان دہ ہے، بلکہ حرام کاموں پر مشتمل ہو تو حرام ہے۔ اس پر آپ نے سلسلہ چشتیہ سے تعلق رکھنے والے اکابر اولیاء کرام کے اقوال بھی ذکر فرمائے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ فیاض عالم حضرت داتا گنج بخش علیہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوم کے آخر میں کئی ابواب سماع سے متعلق قائم فرمائے ہیں، جن میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شرائط بیان فرمائی کہ سماع کب اور کہاں جائز ہے اور کن آداب کے ساتھ جائز ہے، آراس مبارکہ اور غیر شرعی امور۔ بزرگان دین کے ایام وصال پر ان کے آراس مبارکہ منائے جاتے ہیں۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ کچھ اچھے کام کر کے ان کا ثواب صاحب عرس کو پیش کیا جائے تاکہ رحمت الہی سے عرس والے کی نگاہ شفقت نصیب ہو۔ بعض لوگ آراس مبارکہ پر غیر شرعی کام کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ ایسے کاموں کا ثواب ہے ہی نہیں، تو ایصال ثواب کیسے ہوگا اور پھر بزرگوں کی توجہ کیسے نصیب ہوگی؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا بزرگان دین کے آراس مبارکہ میں جو ناجائز کام کیے جاتے ہیں کیا ان سے مزارات والوں کو تکلیف ہوتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یقیناً ہوتی ہے، اسی وجہ سے انہوں نے بھی توجہ کم فرما دی ہے، ورنہ پہلے جس قدر فیوز و برکات ہوتے تھے وہ اب کہاں۔ ایک مشت داڑھی کا وجوب۔ امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سوال کیا گیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں داڑھی منڈوانا حرام نہیں، اگر کوئی داڑھی شریف نہیں رکھتا یا ایک مٹھی سے کم رکھتا ہے تو بھی وہ گناہ گار نہیں۔ آپ نے جواب میں ایک رسالہ لمعۃ الضحیٰ فی اعفاء اللحیٰ تحریر فرمایا، جس میں 18 آیات مبارکہ، 72 احادیث طیبہ اور 60 ارشادات علماء ذکر کر کے
ثابت کیا کہ ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، اس سے کم کرنا یا منڈوا دینا حرام و گناہ کبیرہ ہے۔ دعوت میت کی ممانعت۔ بہت سی جگہوں پر یہ رواج ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو رشتہ دار یا اہل محلہ کھانا پکاتے ہیں اور سب کو کھلاتے ہیں۔ جنازے کے موقع پر بھی اس کا اہتمام ہوتا ہے اور تیجے وغیرہ کے موقع پر بھی۔ اس کام کو اتنا اہم سمجھ لیا گیا ہے کہ اگر مالی استطاعت نہ ہو تو لوگ قرض لے کر اہتمام کرتے ہیں، اور جو ایسا نہ کرے اسے بدمذہب ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ تاجدار بریلی رحمت اللہ علیہ کا بیان کردہ صحیح حکم یہ ہے کہ وفات اور اس کے بعد والے 2 یعنی 100 کے 3 دنوں میں بطور دعوت کھانے کا اہتمام کرنا ناجائز و ممنوع اور بدعت سیئہ ہے، کیونکہ دعوت خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، نہ کہ وفات کے موقع پر، بلکہ 3 دنوں کے بعد بھی موت کی نیت سے دعوت کرنا ممنوع ہے۔ یہ دعوت کا کھانا فقراء کھا سکتے ہیں، مالداروں کے لیے کھانا جائز نہیں، البتہ ایصال ثواب کے لیے کھانے کا اہتمام جائز ہے۔ بہتر ہے کہ یہ کھانا محتاج لوگ ہی کھائیں، تاہم مالداروں کے لیے ممنوع نہیں۔ بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے جو لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے وہ سب کے لیے باعث برکت ہے۔ امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کی اس وضاحت سے سبق لیتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ اپنے عزیزوں کی وفات پر دعوت کا اہتمام ہرگز نہ کریں۔ یہ مسلک کا حصہ ہونا تو دور کی بات ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر وسعت دی ہے تو جتنی رقم دعوت پر خرچ کرنی ہے وہ کسی دینی ادارے میں یا مستحق رشتہ داروں کو یا کسی اور اچھے کام کے لیے پیش کر دیں۔ آخری چہار شنبہ کی حقیقت۔ سفر المظفر کے آخری بدھ یعنی چہار شنبہ سے متعلق بعض لوگوں کے ذہنوں میں کئی بے بنیاد باتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں اور کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن غسل صحت فرمایا تھا اور مدینہ طیبہ سے باہر سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فتویٰ دیا کہ آخری چہار شنبہ یعنی بدھ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحت یاب ہونا ثابت نہیں، بلکہ جس مرض مبارک میں وصال اقدس ہوا اس کی ابتدا اسی دن سے بتائی جاتی ہے۔ انگوٹھی وغیرہ کا حکم۔ ہمارے دور میں ہاتھوں میں کڑے، چھلے اور گلے میں لاکٹ وغیرہ ڈالنے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ بعض لوگ بزرگوں سے منسوب چھلے پہنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ باعث برکت ہوں گے۔ تاجدار بریلی رحمت اللہ علیہ نے جو شرعی حکم بیان فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد کے لیے صرف چاندی کی ایک ایسی انگوٹھی پہننا جائز ہے جو 4.5 ماشے سے کم ہو اور اس میں ایک نگینہ ہو۔ انگوٹھی نہ تو بغیر نگینے کے ہو اور نہ ایک سے زائد نگینے ہوں۔ چاندی کے علاوہ کسی دوسری دھات جیسے لوہا، تانبا اور سونا وغیرہ کی انگوٹھی یا کوئی بھی زیور مرد کے لیے ناجائز و حرام ہے۔ مزید امور۔ مذکورہ چیزوں کے علاوہ بھی کئی ایسے کام ہیں جنہیں امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے ناجائز قرار دیا ہے مگر لوگ انہیں ترک نہیں کرتے، جیسے مزارات پر بے تحاشا چادریں چڑھانا، لنگر شریف کو ہاتھ میں پکڑانے کے بجائے پھینک دینا یا لٹانا، بلا ضرورت کتا پالنا، مرغ وغیرہ کو آپس میں لڑانا، اتنے لمبے بال رکھنا کہ گردن سے نیچے تک آ جائیں، بلا ضرورت مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنا، کسی قبر پر بیٹھنا اور اس کے اوپر سے گزر کر دوسری قبروں تک جانا۔